جس وقت جس ایجاد کی ضرورت ہوتی ہے اسی وقت اللہ ذہن میں ڈالتے ہیں، جب ضرورت نہیں تو نہیں ڈالتے۔ یہ نہیں کہ آپ کو زیادہ کوئی پڑھے لکھے یا زیادہ کوئی شارپ دماغ ہے، اب تو بہت دماغ ہے، پہلوں کا تو بہت تیز دماغ تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اس کی ضرورت ہے تو کسی کے دماغ ذہن میں ڈال دیں گے اس کو یوں کرنا ہے، یہ اوپر سے ڈالا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خود اس میں۔ اس لیے جتنی بھی نئی چیزیں ہوتی ہیں وہ این ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹل، ایسا اچانک دیکھا تو او یہ تو یوں بھی ہے، ایک نظریہ بن گیا۔ آئنسٹائن کے نظریات پڑھ لو، ایسے ہی ہے، سب نہا رہا تھا بات لے رہا ہے تو اس کو کوئی چیز دماغ میں آ گئی، اس کا ایک ٹائم آ گیا، وہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا۔ جب ٹائم نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا فرمائیں گے جو تم نہیں جانتے۔ یخلقو یعنی اس میں قیامت تک کی ایجادات ہے، یعنی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی لیکن تمہیں نہیں پتہ، صحابہ سے کہا تم نہیں سمجھ سکتے ان کو۔ ہم پچھلی باتیں سمجھ سکتے ہیں، گھوڑے کی سواری کیا ہے، گدھے کی سواری کیا ہے، تلوار کی جنگ کیا ہے، لیکن وہ توپ، تفنگ، ایٹم بم ان کو نہیں سمجھا، اس لیے اللہ نے کہا بس یہ لفظ کہہ دیا یخلق ما لا تعلم، پیدا فرمائیں گے جو تم نہیں جانتے۔ لہذا اب یہ چیزیں وہ تو اس وقت بیان نہیں کی، لیکن اس لفظ میں سارا کچھ لے ہے، پیدا فرمائیں، یہ مطلب ہے کہ جو بھی نئی چیز آتی ہے یہ اللہ کی تخلیق ہوتی ہے، بندوں کے ذہن میں اس کو ڈال دے تم نے یہ کام ایسے کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی اس کا تعلیم اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے بڑی بڑی ایجادات کی جو موجود ہیں تعلیمی اعتبار سے میٹرک بھی نہیں، بلکہ اسکولوں کے اندر نالائق قرار دیے گئے۔ اس نے کہا کہ میں کچھ تو کروں، کیونکہ جو ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ میں فرمایا کرتے تھے، اور والد صاحب کی عادت تھی کہ وہ قرآن کی آیت لے کر پھر اس کو سوچتے رہتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ماشاء اللہ، اتنی سوچتے تھے کہ کھانا کھاتے بھی سوچتے رہتے تھے، کھانا کھا رہے ہیں انگلی ہل رہی، کبھی بند ہو رہی کھل رہی، ابا جی اب کیا کر رہے تو ایک آیت پر غور کر رہا کہ اس کے اندر کیا معانی ہے، کیا مطالب ہے، یا حدیث شریف پر غور کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابا جان اور تفسیر دیکھ لیں، کوئی فلاں تفسیر ہے، فلاں ہے، وہ ہے، تو فرمایا کہ جب کسی جگہ کا دروازہ نظر آ جائے نا تو پھر آدمی کہیں اور سے جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، ماشاء اللہ، جی ادھر ہی جائے گا بس، جی، سبحان اس کو مشقت نہیں۔ جب دروازہ نہیں ہے تو نیا دروازہ بنائے گا، تو وہیں سے نئی چیز آئے گی۔ تو اگر اب میں ابھی سے تفسیر دیکھ لوں تو ذہن متعین ہو جائے گا میرا۔ اب اللہ نے تو اس میں تو خزانے رکھے ہیں، ہر مفسر اپنی نئی بات نکالتا ہے، اب میں غور کروں گا تو اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات مجھے بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کیا حکمتیں ہیں، کیا نقطہ ہے، کیا۔ تو یہ ہوتا دراصل یہ ایجادات کی بنیاد یہی ہے کہ جب اس کو کچھ نہیں ہے تو اس نے ایک نئی بات اس کو سن میں آ گئی، اس نے اس پر محنت کی، دنیا وہ ایجاد بن کر لوگوں کے سامنے آ گئی۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ بھئی تعلیمی ڈگری کے ساتھ سب بنا لیتے تو رات دن ایجادی ہوتی رہتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی نے اس پر محنت کی، اس کے دماغ میں آیا کہ مجھے یہ کام اس طرح کر کے بھی میں دیکھ لوں، اس نے کیا، کامیاب ہو گیا، بس وہ ایک ایجاد بن گئی، پوری مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی۔ جب کسی شے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرماتے ہیں بندوں کے ذریعے، یخلق ما لا تعلم، پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے، جب مخلوق کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب پہلے لوگ کم تھے تو کھیتوں میں 20 من گندم آتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں، 20 من 15 من، اس پر خوش تھا کسان، کیونکہ وہ 20 من میں سے بھی کتنی بچ جاتی تھی۔ اور پھر جب مخلوق بڑھ گئی تب 60 من 100 من تک چلی گئی، بھائی بریڈ اور رننے گئے، تب وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جی اب ہم بڑے با کمال ہو گئے، نہیں، جو کھانے والے زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ نیا ڈال دیا، اب اس کو اس طرح کر لو تو۔ ورنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں بچپن میں ہم نے دیکھتے تھے، ہمارے چھوٹے نانا کی زمینیں تھیں کہ 6 ماہ زمین خالی رہتی تھی، 6 آرام کرے گی، اگلی فصل 6 ماہ بعد لگے گی، اب سانس ہی نہیں لینے دیتے اس کو، اگر ایسا نہ ہو تو آپ پورا ہی نہیں کر پائیں گے، اسے 6 مہینے کا وقفہ ہوتا تھا پورا۔
یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت سب چلتا ہے، لیکن ہم آگے مخلوق اور اسباب کو رکھتے ہیں۔ مومن پیچھے دیکھتا ہے، کافر آگے دیکھتا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے پیچھے کرا کون رہا ہے۔ سبحان اللہ جی، اس لیے ان کی بڑی ایک خوبصورت مثال دی ہے نا کہ جو چونٹی جو ہوتا ہے نا کہ دانہ لے کر چلتی ہے تو اس کو سفید سا دانہ ہمیں ہلتا اور چلتا نظر آتا ہے، لیکن اس کی پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، وہ جو چونٹی چل رہی ہے وہ کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس چونٹی کا پتہ نہیں، وہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ کالے رنگ کی ہے اور کچھ اندھیرا بھی ہے، دانہ محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طریقے پر دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں پیچھے سب اللہ تعالیٰ کا حکم کار فرما ہوتا ہے، ان کی مشیت ہوتی ہے، تب جا کر وہ سرے چڑھتا ہے۔ مومن کو حکم ہے کہ وہ پیچھے دیکھے کہ پیچھے کون ہے، اس کے تکوینی طور پر کون سی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے مولا رومی فرماتے ہیں کہ جو آہوئے چین ہے، چین میں مشک بہت پایا جاتا ہے، تو چین کے جو آہوئے چین ہیں ان کے نام تو ویسے ہی لگا ہوا ہے کہ ان میں مشک ہے، تو اصل تو اللہ تیری زلف کی جناب وہ ہے، تیری زلف کی خوشبو ہے، گندا خون جو ہے وہ مشک بن جائے، اتنا قیمتی خوشبو بن جائے، حالانکہ خون تو نجس ہوتا ہے لیکن اس کو تبدیل فرما دیتے ہیں، ایسے کیا ہو جاتا ہے۔ جی تو اللہ کی ذات اس کے پیچھے ہوتی ہے۔